الحمد لله رب العالمين ارحم الراحمين الذي ارسل حبيبه رحمة للعالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وآبائه وأزواجه وإطرته وجميع أمته وأهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورفعنا لك ذكرك صدق الله مولانا العظيم. فلو سمعوا في مصر أوصاف خده لما بذلوا في صوم يوسف من نقدي لواحي زليخا لو رأينا جبينه لآثرت بالقطع القلوب على الأيدي لو لم تكن فيه آيات مبينة كانت بديهته تنبيك بالخبر. الہام کی رمجھم کہیں بخشش کی گھٹا ہے، الہام کی رمجھم کہیں بخشش کی گھٹا ہے، یہ دل کا نگر ہے کہ مدینے کی فضا ہے. سانسوں میں مہکتی ہے مناجات کی کلیاں، سانسوں میں مہکتی ہے مناجات کی کلیاں، کلیوں کے کٹوروں پہ تیرا نام لکھا ہے اور آیات کے جھرمٹ میں تیرے نام کی مسند. لفظوں کی انگوٹھی میں نگینہ سجڑا ہے، اترے گا کہاں تک کوئی آیات کی تہ میں، اترے گا کہاں تک کوئی آیات کی تہ میں. قرآن تیری خاطر ابھی مصروف ثنا ہے اور اب اور بیاں کیا ہو کسی سے تیری مدحت. یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، اب اور بیاں کیا ہو کسی سے تیری مدحت. یہ کم تو نہیں ہے کہ تو محبوب خدا ہے. اور اے گنبد خضرا کے مکین میری مدد کر، اے گنبد خضرا کے مکین میری مدد کر، یا پھر یہ بتا کون میرا تیرے سوا ہے. یہ دل کا نگر ہے یا مدینے کی فضا ہے. اللہ رب العالمین کا بے حد و حساب شکر ہے جس کی توفیق سے ہم رحمت کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ذکر پاک کی اس پرنور اور پر رونق محفل میں حاضر ہیں. میں نے حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک شعر پڑھا. کاش ہمارے ذوق ڈھولوں مائیوں دوڑوں سے نکل کر اس لیول پہ آ جائے نا کہ وہ تعریف سنیں سمجھیں اور اس پہ ذوق اٹھائیں جو تعریف براہ راست صحابہ نے حضور کو تک کے کی ہے. آج کا
عاشق تو الا ماشاء اللہ سنی سنائی باتیں کرتا ہے نا، یا کتابوں سے پڑھ کے کرتا ہے، لیکن جب وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي کا ترانہ گونجتا ہے، تو یہ ترانہ حضرت حسان نے حضور کو براہ راست دیکھ کے لکھا ہے، براہ راست دیکھ کے لکھا ہے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان، انبیاء کرام علیہم السلام کے بعد کائنات انسانی میں سب سے افضل و اعلیٰ ہستی کے مالک ہیں۔ یہ فضیلت، یہ مقام، یہ رتبہ انہیں کس شے نے دیا ہے؟ فقط چہرہ والضحیٰ کی زیارت نے دیا، فقط چہرہ والضحیٰ کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کہا کرتے تھے، جہاں بھی خطاب کے لیے جاتے نا یا واعظ کے لیے، تو لوگوں سے ایک سوال پوچھتے، کہتے تم اس بندے کا نام جانتے ہو جس بندے نے ایک سجدہ بھی نہیں کیا؟ اس نے پوری زندگی میں ایک سجدہ بھی نہیں کیا، لیکن ہے جنت میں۔ تو لوگ کہتے ہیں ہمیں تو پتہ نہیں ہے کہ وہ کون ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے، وہ قبیلہ بنو عبد الاشہل کا جوان اسیرم ہے، اسیرم، فرمایا بس اس نے ایک بار چہرہ مصطفیٰ کو تکا تھا اور پھر اس کی جان چلی گئی تھی، سجدہ ایک بھی نہیں کیا۔ تو چہرہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کائنات کی سب سے بڑی فضیلت ہے، سب سے بڑی فضیلت ہے۔ میں حضرت عبداللہ بن رواحہ، حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کے لیول کے یہ شاعر مدحت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ بڑی خوبصورت انہوں نے بات کی۔ عرض کرتے ہیں آقا لو لم تکن فیہ آیات مبینۃ، اگر رب آپ کو ایک معجزہ بھی نہ دیتا، آپ کا رب آپ کو ایک معجزہ بھی نہ دیتا، نہ چاند کے دو ٹکڑے ہوتے، نہ ڈوبا سورج پلٹتا، نہ انگلیوں سے پنجاب رحمت کے چشمے جاری ہوتے، نہ کھجوروں کو آپ بلاتے، نہ درخت آپ کی خدمت میں آتے، ایک معجزہ بھی آپ کو نہ ملتا، تو عرض کرتے ہیں آقا پھر بھی سوائے کلمہ کے پڑھنے کے اور کوئی راستہ نہیں تھا ہمارے لیے، ہم پھر بھی کلمہ پڑھتے ہیں۔ لوگوں نے پوچھا عبداللہ بغیر معجزے کے تم کلمہ کیسے پڑھ لیتے، کیسے پڑھ لیتے؟ انہوں نے کہا رب پر ایمان لانے کے لیے فقط چہرہ مصطفیٰ ہی کافی تھا، فقط چہرہ مصطفیٰ۔ جزاک اللہ خیر۔ چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ، آنکھیں ہیں کہ قوسین شب قدر کھلے ہیں، چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ، آنکھیں ہیں کہ قوسین شب قدر کھلے ہیں، اور ماتھا ہے کہ وحدت کی تجلی کا ورق ہے، لب ہے کہ یاقوت کی شعاعوں میں دھلے ہیں، اور یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا نبی اللہ، دنیا کے سلاطین تیرے جاروب کشوں میں، عالم کے سکندر تیری چوکھٹ کے بھکاری، اور گردوں کی بلندی تیری پاپوش کی پستی، جبریل کے شاہ پر تیرے بچوں کی سواری۔ وہ جو چہرہ والضحیٰ ہے، اس کے لیے رب ذوالجلال نے کیا کہا؟ وَرَفَعْنَا، بولیے وَرَفَعْنَا، سارے بولیے نا وَرَفَعْنَا۔ اچھا یہ جو بولنا ہے نا، یہ انسان کے پیار کا اظہار ہے، یا آپ کے پیار کا اظہار ہے، جو ہم تکلفاً کرتے ہیں، جو ہم روحانی
تحفہ وصول کر کے مثلا آپ کو کہتا ہے جنت میں جانا ہے تو کہیں سبحان اللہ. کوئی کہتا ہے کہ اچھا آپ نے جنت میں درخت لگانا ہے تو کہیں سبحان اللہ. کوئی کہتا ہے اچھا یہ کرنا ہے تو کہ نہیں بابا نہیں. یہ روحانی تحائف لے کے اظہار کرنا یہ چے معنی دارت, یہ کیا معنی ہوا؟ او یارو ان کا تو نام نامی اسم گرامی اتنا میٹھا, اتنا ٹھنڈا, اتنا پیارا, اتنا اجلا, اتنا مہکا, اتنا خوبصورت ہے کہ وہ نام نامی اسم گرامی زبان پہ آنے کی دیر ہے, رب کی رحمتیں چھما چھم بارش کی طرح برسنے لگتی. ان کا نام لبوں پر آئے, میٹھا میٹھا منہ ہو جائے, ان کے بول بہاروں جیسے اور اصحاب ستاروں جیسے. اور لکھاں آئے لوگ زمانے تے محبوب خدا جیا کوئی نہیں, اور لکھاں سونے بن بن بیندے نے اودی خاکے پا جیا کوئی نہیں. وہ نام نامی اس میں گرا. میں آپ کو ایک بات سناتا ہوں. حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام, اللہ کے برگزیدہ پیغمبر, بڑے جلال والے پیغمبر. صحیح بخاری میں ہے کہ ان کے جلال کا عالم یہ تھا کہ ایک بار حضرت اسرائیل علیہ السلام ملک الموت خدمت اقدس میں حاضر ہوئے. آپ نے پوچھا اسرائیل کدھر آئے ہو؟ کہ حضور آپ کی جان قبض کرنے آیا ہوں. انسانی شکل میں تھے. آپ نے فرمایا اچھا میری جان قبض کرنے آئے ہو؟ زوردار تھپڑ مارا اور اسرائیل کی آنکھ نکال دی. ملک الموت کی کیا کی؟ آنکھ نکال دی. لوگ کہتے ہیں اختیار کوئی نہیں, اختیار کوئی نہیں, اختیار کوئی نہیں. بابا ذرا دیکھ تو صحیح نا, شب اسرا جو پیچھے مقتدی بن کے کھڑا ہے اس کی شان یہ ہے. ذرا سوچنا جو امام بن کے مصلی پہ کھڑا ہے اس کا مقام کیا ہو. چاہے تو اشارے سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی. ارے یہ شان ہے خدمت گاروں کی, سردار کا عالم. تھپڑ مارا, صحیح بخاری ہے, آنکھ نکال دی. حضرت اسرائیل علیہ السلام بھاگ کے گئے اللہ کی بارگاہ میں, ہاتھ پہ اپنا آئی بال رکھا ہوا ہے, آنکھ کا ڈیلا, اور اللہ کی بات. اللہ نے فرمایا اسرائیل تمہیں کیا ہوا, یہ تمہاری آنکھ کس نے نکال دی؟ کہا مولا جن کے پاس بھیجا تھا. لفظ میں آپ کو بتاتا ہوں, ذرا لفظ پہ غور کیجئے. وہ علامہ اقبال نے ایسے ہی نہیں کہا یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. وہ اس کا بالکل آپ کو ایگزیکٹ نظارہ نظر آئے گا کہ ملک الموت, قوت, طاقت. لیکن دیکھیے یہاں پہ ہاتھ پہ رکھ کے گیا. اللہ نے فرمایا کیا ہوا؟ لفظ سنیے اس کے ملک الموت کے. عرض کرتا ہے باری تعالیٰ ارسلتنی الی عبد لا یرید الموت. مولا تو نے مجھے اس بندے کی جان لینے بھیجا ہے جس کا ابھی مرنے کا پروگرام ہی کوئی نہیں ہے, جس کا ابھی موت کو اپنے سینے لگانے کا پروگرام ہی کوئی نہیں ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ کچھ اللہ کے بندے ایسے بھی ہیں کہ موت کیا, زندگی کیا, تکوینی معاملات کیا, اس کائنات کے معاملات کیا, ہر شے ان کی مشیت و مرضی کے تابع ہوتی ہے. وہ چاہیں, علامہ اقبال نے اسی کو کہا تھا نا کہ خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے کہا تھا جس ساز کے نغموں سے حرارت تھی دلوں میں, جس ساز کے نغموں سے حرارت تھی دلوں میں, محفل کا وہی ساز ہے بیگانہ مضراب. بت خانے کے دروازے پہ سوتا ہے برہمن, تقدیر پہ روتا ہے مسلمان تہ محراب. ہم تقدیر کا رونا روتے ہیں, تقدیر میں لکھا ہے, قسمت میں لکھا ہے, نصیب میں لکھا ہے. وہ بابا کیوں لکھا ہے؟ آج طاغوتی طاقتیں ہمارے جان و مال سے بھی سب ہر شے سے زیادہ محبوب ہستی کو دنیا جہان میں اپنے ظلم و ستم کا موضوع بنائے ہوئے ہیں, اور ہم تقدیر کے بہانے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. کس کی جرت ہے, کس کی مجال ہے کہ کوئی ایسا سوچ بھی سکے. لیکن کب جب تخت پہ سیدنا فاروق اعظم جیسا حکمران بیٹھا,
جب غیرت و حمیت ہو، غیرت و حمیت ہو۔ دوستان عزیز، میں آپ کو عرض کر رہا تھا، اللہ نے فرمایا کیا کہا تھا؟ کہا مولا جو ساروں کو جا کے میں ضرور نکالتا ہوں ایسے نکالنے گیا۔ انہوں نے پوچھا کدھر آئے ہو؟ کہا جان نکالنے۔ تو یہ حال کر دیا۔ فرمایا نہیں، تمہیں پتہ نہیں کہ یہ میرا نبی ہے، میرا رسول ہے، اولو العزم پیغمبر ہے، جا کے ادب سے، پیار سے، تعظیم و تکریم سے اجازت لے کے پھر ان سے بات کرنا۔ طویل حدیث ہے، میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا۔ رب ذوالجلال نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے یہ سبق سکھا دیا، اسرائیل یہ تو گیا ہے کلیم اللہ کی بارگاہ میں تو آنکھ نکلوا کے آ گیا ہے، یاد رکھنا اگر اپنی طاقت کے تخیل اور سوچ میں حبیب اللہ کے پاس ایسے چلا گیا تو تیرا کچھ بھی نہیں بچے گا۔ یہ تمہارے ادب کی خاطر رب نے اس پروسیس سے گزارا۔ وہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ، جلال والے پیغمبر اللہ کے حضور میں بیٹھے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا موسیٰ تم صبح آتے ہو، شام آتے ہو، مجھ سے کلام کرتے ہو کوہ طور پہ۔ موسیٰ تمہیں ایک بات بتاؤں، اور اس مسجد کے اس پر نور ماحول میں بیٹھنے والوں اس بات کو سن کے اپنے نصیب پہ ناز کرنا، نصیب پہ راز کرنا۔ کہ تمہیں ایک بات بتاؤں؟ عرض کی مولا بتائیں۔ امام سخاوی، شمس الدین سخاوی رحمت اللہ تعالی علیہ اسے القول البدیع میں لائے ہیں، القول البدیع میں۔ کہ موسیٰ عام بندے کی کیپیبلٹی نہیں ہے، اس کی کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ مجھ سے کلام کر سکے یا میرا کلام سن سکے۔ تم کلام سنتے بھی ہو، کلام کرتے بھی ہو۔ فرمایا بتاؤں یہ کیسے ممکن ہوا؟ کہا جعلت فیک 10,000 سمع و10,000 لسان حتی سمعت کلامی حتی عجبتنی۔ فرمایا اور بندوں کو دی ہے ایک زبان، اور تمہیں ہم نے بولنے کے لیے دی ہے 10,000 زبانوں کی طاقت۔ 10,000 ٹائم مور تمہیں طاقت دی ہے بولنے کی، اور انسانوں کو دی ہے سننے کی ایک قوت سماعت، اور تمہیں ہم نے سننے کے لیے 10,000 قوت سماعت جتنی طاقت دی ہے، پھر تم سنتے ہو۔ مولا تیرا کرم ہے، تیرا فضل ہے، تو جس کو جو چاہے عطا کر دے، کوئی تجھے پوچھنے والا نہیں ہے۔ میں سوچ میں پڑ گیا، بات تھی موسیٰ علیہ السلام کی، جگہ تھی کوہ طور، عظمت تھی کلیم اللہ کی، چلو بیان ہو گئی، بات ختم ہو جاتی۔ نہیں، رب نے اگلا جملہ بڑا ہنسی کہا کہ موسیٰ 10,000 گنا زیادہ طاقتیں تمہیں دینے کے بعد اب ایک بات بتاؤں، تم مجھے سب سے زیادہ پیارا کب لگتا ہے؟ تم مجھے سب سے زیادہ پیارا؟ لیکن اب بچہ فوج میں جائے، جرنیل بن کے واپس آئے، اور ماں سے کہے کہ ماں میں کیسا لگ رہا ہوں، تو ماں کہے بیٹا بہت اچھا لگ رہا ہے، لیکن مجھے سب سے زیادہ پیارا تو اس دن لگا تھا جب تو نے پہلی بار توتلی زبان سے مجھے امی کہا تھا۔ ایسے ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اتنی بڑی شان، جرنیل بن گیا، لیکن ماں کہتی ہے نہیں بیٹا ٹھیک ہے یہ شان تمہاری، لیکن مجھے تو پیارا تب لگتا تھا جب تو گھٹنوں کے بل چلتا تھا، جب تو چھوٹی چھوٹی باتیں کرتا تھا، بلا تشبیہ و بلا مثال۔ اتنی بڑی شانیں، اتنی اونچی عظمتیں، اتنی عظیم رفعتیں دینے کے بعد رب ذوالجلال نے کہا موسیٰ میں تمہیں بتاؤں تو مجھے سب سے زیادہ پیارا کب لگتا ہے؟ عرض کی مولا کب لگتا ہوں؟ اہل سنت و جماعت کے غیور جوانوں ذرا دل کو تھام کے ان کا جملہ سنیے گا۔ علامہ نے کہا تھا تیری خودی میں اگر انقلاب ہو پیدا، عجب نہیں ہے یہ 4 سو بدل جائے۔ ارے تیری دعا ہے کہ ہو تیری آرزو پوری، میری دعا ہے تیری آرزو بدل جائے۔ یہ محافل و مجالس آرزویں بدلنے کے لیے ہیں، یہ آرزویں بدلنے۔ بیٹے بیٹھ جائیں، بیٹھ جائیں۔ بہت شکریہ بھائی جان، آپ کا بہت شکریہ۔ صرف میری 2-3 درخواستیں سن لیں گے تو میں سمجھوں گا کہ میرا آنا کسی منزل پہ پہنچ گیا۔ میں ایک جملہ اس میلاد میں ہر جگہ کہہ رہا ہوں کہ خدا کی عزت کی قسم میں کہیں پہ گفتگو لوگوں کے جذبات کے لیے نہیں کر رہا، میں گفتگو کر رہا ہوں اپنی قبر کی پہلی رات کے لیے۔ یہ مجھے 1 ٹکا نہ دے، مجھے بالکل میں آپ سے راضی خوش ہوں، لیکن جو میں عرض کر رہا ہوں نا ذرا یہ سن لیں، ذرا یہ سن لیں۔
ایسی محافل و مجالس مزے لینے کے لیے نہیں ہوتی، ایکو ساؤنڈ سسٹم کے اتار چڑھاؤ کے لیے نہیں، یہ سج دھج کے لیے نہیں ہوتی. ایسی محافل و مجالس من کو بدلنے کے لیے ہوتی ہے. 1 2 3 4 نہیں، رب ذوالجلال نے 11 قسمیں اٹھائیں. کتنی قسمیں؟ 11 قسمیں اٹھائیں. والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها. 11 قسمیں اٹھا کے کہو لوگوں یاد رکھنا، کامیاب وہ نہیں جو فیکٹریاں بنا گیا، کامیاب وہ نہیں جو بنگلے بنا گیا، کامیاب وہ نہیں جو دنیا کما گیا. نہ فرمایا قد افلح من زکاہا، کامیاب وہ ہے جس نے اس کو پاک کر لیا، اس کو پاک کر لیا. ہے جبیں پہ داغ سجدہ، ذرا دل بھی دیکھ ظالم، ہے جبیں پہ داغ سجدہ ذرا دل بھی دیکھ ظالم. یہ جگہ ہے روشنی کی، یہاں روشنی نہیں ہے. حضور سلطان العارفین نے کہا تھا یہ جو نفس ہے نا، نفس جو ہمیں گناہوں کی دلدل میں دھکے دیتا ہے، انہوں نے کہا تھا اس کی حقیقت پتہ ہے کیا ہے؟ صورت نفس امارے دی جی میں کتا گلر کالا ہو، صورت نفس امارے دی جی میں کتا گلر کالا ہو. پونکے ٹونکے لو پیوے منگے چرب نوالا ہو، کھبے پاسیوں اندر بیٹھا دل دے نال سنبھالا ہو. اے بدبخت ہے وڈا ظالم اللہ کرسی ٹالا ہو. جب تک اس کو ہم پاک نہیں کریں گے، اور یہ پاک تبھی ہوتا ہے جب انسان نیت و ارادہ کر کے ذکر کو سنتا ہے، ذکر کو سنتا ہے. نہیں پاک کریں گے تو بابا کب تک؟ کولنی رکھنا پہن پر آوا. میری تقریر میں بوریت محسوس کرنے والوں مجھے پرواہ نہیں ہے. میں نے زندگی بہت سی چیزوں میں اب سوچتا ہوں ضائع چلی گئی، ضائع چلی گئی. یہ ہے اصل راہیں. کول نہیں رکھنا پہن پر آواں، چاہے میں ہوں چاہے آپ ہیں. کول نہیں رکھنا پہن پر آواں، پل وچ جا دفنونا. ٹر جانا تینو سب نے چھڈ کے بہتا چر نہیں لانا. پل جانے سب چگڑے تیرے ہیٹھ مٹی جد آنا. اس دن صادق رسے نو تینو کسے نہیں آن منانا. کوئی نہیں کہتا ابو گھر میں آ جائیں ہم آپ کا انتظار کر رہے ہیں. نہیں، جہاں پر کسی نے نہیں آنا وہاں پر لوگوں یاد رکھنا میرے مصطفیٰ نے آنا ہے، وہاں انہوں نے آنا ہے. اور فرشتوں نے ان کی زیارت کروا کے پوچھنا ہے ما کنت تقول فی ھذا الرجل، بتاؤ نا دنیا میں ان کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا. جواب وہی دے گا جو ان سے وفا کر کے گیا، جواب وہی دے گا جو ان سے وفا کر کے گیا. اس کو جواب نہیں. کئی بد نصیب ہوں گے نکمے جو وہاں بھی حضور کو تک کے کہیں گے ہا انا لا ادری. افسوس افسوس میں نہیں جانتا یہ کون ہے، میں نہیں جانتا یہ کون ہے. اور اگر آپ ان سے وفا کر کے گئے تو انشاءاللہ پھر آپ کے لبوں پر ہوگا ان کا پوچھتے ہو. اور روشنی کا حوالہ ہمارا نبی، تیرگی میں اجالا ہمارا نبی، غیب داں کملی والا ہمارا نبی، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی. در پہ غیروں کے زحمت نہ فرمائیے اور بھیک لینے مدینے چلے جائیے. کوئی دیتا ہے تو سامنے لائیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، اور دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. کہا موسیٰ میں تمہیں بتاؤں تو مجھے سب سے زیادہ پیارا کب لگتا ہے؟ عرض کی مولا کب لگتا ہوں؟ ذرا دل تھام کے سنیے گا. میں نے دوستوں سے طے کیا ہوا تھا اور میری ساری شرطوں میں سے ایک ہی شرط، کوئی اور میری شرط نہیں ہے. لوگ فون کر کے پوچھ، ہمارا کلچر بن گیا ہے نا جی، کتنے پیسے لیتے ہیں، پہلے کتنے لیتے ہیں، بعد میں کتنے لیتے ہیں. ہمارا کلچر بن گیا ہوا ہے. اور میں سوچتا رہتا ہوں کتنے نادان لوگ ہیں کہ جس خدمت کے بدلے میں وہ کچھ ملنا تھا اس کے بدلے اتنا کچھ لے لیا، اتنا کچھ لے لیا.
اور جس نوکری کے بدلے میں تمہیں حضور کا تھاپڑا ملنا تھا، رحمت کونین کی شاباش ملنی تھی، کریم آقا کی نگاہ کرم ملنی تھی، تو نے 5 10 20 50 ہزار میں اتنی بڑی نعمت کو ٹھکرا دیا، اتنی بڑی نعمت کو ٹھکرا دیا۔ میری اور کوئی شرط، ایک ہی شرط ہوتی ہے کہ یار میں نے صبح کالج جانا ہوتا ہے، میرے ساتھ جو ٹائم طے کر لینا مجھے اسی ٹائم پہ لے آئیں، تقریر کروا کے واپس چھوڑ آئیں، بس اس کے سوا میرا کوئی معاوضہ نہیں، کوئی معاوضہ نہیں ہے۔ اب سنیے ذرا، میں جو آپ کو بات سنانے لگا ہوں، اللہ نے فرمایا موسیٰ میں تمہیں بتاؤں تو مجھے سب سے زیادہ پیارا کب لگتا ہے؟ 10,000 زبانوں کی طاقت، 10,000 کانوں کی طاقت، عرض کی مولا کب لگتا ہوں؟ ہینا صلیتا علی محمد، فرمایا موسیٰ جب تو میرے مصطفیٰ پہ درود پڑھتا ہے مجھے سب سے زیادہ پیارا لگتا ہے، وہ میری منزل بھی اللہ یا رسول واہ واہ واہ، خدا کی قسم اگر آپ بھی اس وقت جسمن بیٹھنے کی بجائے تھوڑی دیر کے لیے قلبن بیٹھ جائیں نا، تو یہ آپ کے گزرے ہوئے لمحات زندگی کے وہ ہیں جن لمحات میں آپ رب ذوالجلال کو سب سے زیادہ پیارے لگ رہے ہیں۔ اس سے بڑے غنیمت والے لمحات، وہ میری منزل بھی ہم سفر بھی، وہ سامنے بھی پس نظر بھی، وہی مجھے دور سے پکارے، اسی کی پرچھائی روح پر بھی، وہ رنگ میرا وہ میری خوشبو، میں اس کی مٹھی کا ایک جگنو، وہ میرے اندر کی روشنی ہے۔ اور اس بستی میں بیٹھنے والوں گواہ رہنا، میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے۔ ازل کے چہرے پہ نور اس کا، ظہور عالم ظہور اس کا، خود اس کی آواز گفتہ حق، خود اس کی تنہائی طور اس کا، بہت سے عالی مقام آئے خدا کے بعد اس کا نام آئے، وہ اولی ہے وہ آخری ہے، میرا تو سب کچھ میرا نبی، ہمارا تو اس کے سوا کچھ ہے ہی کوئی نہیں، اس کے علاوہ ہمارا تو کچھ اور ہے ہی کوئی نہیں۔ آخری بات اور مجھے اجازت دیجیے گا، امام ابو نعیم حلیۃ الاولیاء میں یہ میں جو حوالے دیتا ہوں نئی جنریشن کے لیے، تاکہ انہیں اس بات کا یقین ہو کہ ہم آقا و مولا تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے جو والہانہ پیار کرتے ہیں نا، تو اس پیار کی ہمارے پاس علمی اتھارٹی موجود ہے، سنی سنائی باتیں نہیں ہیں، کچی پکی روٹی کی باتیں نہیں ہیں۔ امام ابو نعیم حلیۃ الاولیاء میں اور امام شمس الدین سخاوی القول البدیع میں یہ روایت لائے، مشہور واقعہ ہے۔ میں کسی بچے سے کہوں نا بیٹا آپ سناؤ تو وہ بھی سنائے گا۔ ایک شکاری نے جال لگایا، ہرنی پھنس گئی، ادھر سے رحمت کونین آئے تو ہرنی نے کہا آقا میرے دودھ پیتے بچے ہیں، شکاری سے کہے مجھے تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دے، میں جاتی ہوں اور بچوں کو دودھ پلا کے واپس آ جاتی ہوں۔ آقا نے چھڑوا کے اس کو بھجوا دیا۔ یہ واقعہ بچپن سے سنا ہوا ہے یا نہیں؟ ذرا سنیے کہ یہ مکمل واقعہ کیا ہے۔ جب ہرنی نے فریاد کی نا حضور کی بارگاہ میں، وہ یارو ہم سے تو ہرنی اچھی تھی جسے پتا تھا دکھوں کی فریاد کہاں کرنی ہے۔ یہ تو ہم بد نصیب ہیں نا جنہوں نے ڈیبیٹ شروع کر دیے کہ ادھر جائز ہے یا ناجائز ہے، کرنی ہے یا نہیں کرنی۔ ذرا میدان محشر کا نقشہ صحیح بخاری کی روشنی میں پڑھ کے دیکھ لو نا، حضرت آدم سے لے کے قیامت تک آنے والے آخری انسان تک کھربوں کی انسانیت، بما اولیاء کے، بما انبیاء کے، بما ملائکہ کے، پورے میدان محشر میں گھومتے پھرتے پھرتے پھرتے، صحیح بخاری کے لفظ پڑھنے جا رہا ہوں، اذا کان الشمس تدنو یوم القیامت حتی یبلغ العرق نصف الاذن فبیناہم کذالک استغاثوا بآدم ثم بموسیٰ ثم بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کل انسانیت ایک ایک نبی سے مدد کیجئے مدد کیجئے مدد، وہ کہیں گے نہیں 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 کر سکتے۔ ہر کوئی معذرت کرے گا،
اس کائنات پست و بالا میں رب ذوالجلال نے ایک ہستی، فقط ایک ہستی ایسی بنائی ہے جو قیامت والے دن اللہ کا شکر ادا کر کے کہے گی، او مدد کے لیے آنے والوں یاد رکھو مجھے رب نے بنایا ہی اس کے لیے۔ وہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے طنز نہیں کیا، غفلت کی نیند سونے والوں کو جگایا ہے۔ اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، ظالموں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ جو آج کہتا ہے نا یا رسول اللہ، وہ کل بھی کہے گا یا رسول اللہ، اور اسی کا بیڑا اسی دعا اور صدا پہ اللہ کریم پار فرما دے۔ بھروسہ اس کو کہتے ہیں عاشقوں، بھروسہ اس کو کہتے ہیں۔ گناہگاروں نے محشر میں خدا کے سامنے تجھ کو پکارا یا رسول اللہ، بھروسہ اس کو کہتے ہیں۔ گناہگاروں نے محشر میں خدا کے سامنے تجھ کو پکارا یا رسول اللہ، اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بروز حشر میرے اس یقین کی لاج رکھ لینا۔ بلکہ اس سے پہلے خدا جب تم سے فرمائے لاؤ اپنی امت کو، یا رسول اللہ خدا جب تم سے فرمائے کہ لاؤ اپنی امت کو تو میری طرف بھی کرنا اشارہ یا رسول اللہ، اور بروز حشر میرے اس یقین کی لاج رکھ لینا، تمہارا ہوں تمہارا یا رسول اللہ۔ اس کو بھروسہ کہتے ہیں۔ میں عرض کر رہا تھا کہ واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے، میں پورا واقعہ سنا کے بس آپ سے اجازت لینے لگا ہوں۔ آقا نے اس ہرنی کو چھڑا دیا، جب جانے لگی تو روک لیا، روکے کہا ہرنی تو کہتی ہے میں بچوں کو دودھ پلا کے واپس آ جاؤں گی، کیا گارنٹی ہے تو واپس آئے گی؟ کیا گارنٹی ہے تو واپس آئے گی؟ اس نے جواب سنیے ہرنی کا، اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لم اعود، علماء کی خدمت میں ایک حسین تحفہ، میں لفظ ان کے لیے پڑھ رہا ہوں، ترجمہ آپ کے لیے کرتا ہوں۔ ان لم اعود لعننی اللہ کمن تذکر عنده ولم یصلی علیک او کما قال۔ آقا جی اگر میں نہ آؤں نا، اگر میں وعدہ کر کے جا رہی ہوں بچوں کو دودھ پلا کے آؤں گی، اگر نہ آؤں تو میرا رب مجھے اپنی رحمت سے اس طرح دور کر دے جیسے اس شخص کو دور کر دیتا ہے جس کے سامنے آپ کا نام لیا جائے اور وہ آپ پہ درود نہ پڑے۔ ہم تو اس بحث میں الجھ گئے نا، درود کب پڑھنا ہے، کون سا پڑھنا ہے، کتنا پڑھنا ہے، کہاں پڑھنا ہے، کیوں پڑھنا ہے، ہم تو اس بحث میں الجھ گئے نا۔ وہ ہرنی سے ہی سیکھ لو، ہرنی بتا رہی ہے کہ لوگوں رب کو یہ چاہیے ہی نہیں کہ کب پڑھتے ہو، کون سا پڑھتے ہو، کیسے پڑھتے ہو، نہیں، اس کو بس ایک بات چاہیے کہ ہر وقت تمہاری زبان مصطفیٰ پہ درود پڑھتی رہے۔ اذان سے پہلے پڑھے یا اذان کے بعد پڑھے، نماز سے پہلے پڑھے یا نماز کے بعد پڑھے، کھانے سے پہلے پڑھے یا کھانے کے بعد پڑھے۔ پھر جملہ سنیے، آقا اگر میں نہ آؤں نا تو میرا رب مجھے اپنی رحمت سے یوں دور کر دے جیسے اس شخص کو دور کرتا ہے جس کے سامنے آپ کا نام لیا جائے اور وہ آپ پہ درود۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ درود پڑھنے سے رب قریب کرتا ہے اور نہ پڑھنے سے رب دور کرتا ہے۔ اسی لیے تو ہماری مائیں گھٹی میں ڈالتی ہیں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شم بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، اسی لیے تو ڈالتی ہے۔ آقا نے فرمایا اتلکھا انا ضامنھا، شکاری اس کو چھوڑ دے، میں گارنٹر ہوں اس کا، آئے گی واپس۔ تھوڑی دیر گزری، ہرنی واپس آ گئی۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا ہرنی آ گئی ہے، ادھر سے ہرنی آئی اور ادھر نظر اٹھائی تو آسمان سے جبرائیل آ گیا۔ وقت زیادہ ہو گیا دوستو، میں اس حدیث کو آدھا بیان کر کے بس وہیں پہ سٹاپ کرنے لگا ہوں، باقی آدھی پھر زندگی میں اللہ نے مہلت دی تو آپ کو سناؤں گا۔ ہرنی واپس آ گئی، ادھر سے جبرائیل آ گئے۔ جبرائیل آ کر عرض کرتے ہیں آقا
بڑا عجیب واقعہ ہوا ہے زمین پہ. آج تک ہم نے نہیں دیکھا تھا کہ اس طرح جانور وعدے کر کے جائیں پھر وعدے پورے کر کے آئیں. اللہ نے مجھے بھیجا ہے اور کہا ہے جبرائیل جا زمین پہ سین بڑا زبردست بن گیا ہے, قیامت تک آنے والے لوگوں کو بات بڑی آسانی سے سمجھ آ جائے گی, بڑی آسانی سے سمجھ آ جائے گی. میرا محبوب ہمیشہ کہتا ہے میری امت میری امت میری امت میری امت. غار حرا میں ہو تو میری امت, سور میں ہو تو میری امت, گھر میں ہو تو میری امت, مسجد میں ہو تو میری امت, سفر حجر خلوت جلوہ ہر جگہ میری امت. اور تو اور جب حضور شب معراج کعبہ قوسین او ادنا کے تخت پہ بیٹھے تھے نا, اور رب نے کہا السلام علیکہ ایھا النبی و رحمت اللہ و برکاتہ, رحمت سلام برکت کی بارش برس رہی تھی. آقا نے فرمایا مولا مجھ اکیلے پر نہیں, میری ساتھ میری امت پر. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. محبوب ہر جگہ میری امت کرتا ہے. جبرائیل جا کے مصطفیٰ کریم سے کہہ وعزتی وجلالی انا ارحم بامتک من ہذہ الظبیہ. فرمایا محبوب مجھے اپنے عزت و جلال کی قسم جتنا پیار یہ ہرنی اپنے بچوں سے کرتی ہے نا, میں آپ کو بتا رہا ہوں میں اس سے زیادہ پیار آپ کی امت سے کرتا ہوں. یا نبی جی جی میں بلاتا ہوں موت. جزاک اللہ خیرہ, بہت شکریہ آپ کا. دوستان عزیز, میرے بہت ہی ایک مشفق محترم پیارے اور ہم سب کے دلوں کی دھڑکن ہے ماشاءاللہ, جن کے چہرے کو تک کے بہت سی حسین یادیں آتی ہیں. شاہ صاحب قبلہ باہر تشریف لے آئے ہیں, میں خود نعرہ لگوا کے ان کو ویلکم کرنے لگا ہوں, آپ ذرا ان کے لیے راستہ چھوڑ دیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. محترم جناب سید اسد اللہ شاہ صاحب غالب, جزاک اللہ. تشریف لاؤ, قبلہ تشریف لاؤ, آج کرسی آ رہی میں ویسے بارک اللہ فیک. ایک بار دروشی پڑھ لیجئے سب دوست. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. علامہ نے کہا تھا جنہیں میں ڈھونڈتا تھا آسمانوں میں زمینوں میں, وہ نکلے میرے ظلمت خانہ دل کے مکینوں میں. میں آج آپ کی مجلس میں ماشاءاللہ ایسی پرنور شخصیات تشریف لائی ہیں, مجھے یہ چیز کہنے میں کوئی تحمل نہیں ہے, اور میں اس کو بیان کرنا اپنے لیے سعادت سمجھتا ہوں کہ پچھلے کوئی کم و بیش 2 سال سے میں ریگولر قبلہ سونا مائی شاہ صاحب کے خطابات جو ہیں وہ سن رہا ہوں. الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ. اللہ رب العالمین ان کے اس درد و سوز میں, گداز میں, خدمت دین میں اور برکتیں عطا فرمائے, اور برکتیں عطا فرمائے. یہ میرے لیے بہت ہی خوشی کے لمحات ہیں, بہت خوشی کے لمحات ہیں. اللہ رب العالمین کریم آقا کے توسل سے سیدین کے درمیان میں اس کمینے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے, قبول فرما لے.
دوستان عزیز، میں اس حدیث کو مکمل کرنے لگا ہوں جو میں آپ سے عرض کر رہا تھا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَعِزَّتِي وَجَلَالِي أَنَا أَرْحَمُ بِأُمَّتِكَ مِنْ هَذِهِ الظَّبِيَّةِ بِأَوْلَادِهَا، فرمایا جتنا یہ ہرنی اپنی اولاد سے پیار کرتی ہے نا، میں اس سے زیادہ پیار محبوب آپ کی امت سے کرتا ہوں۔ چلے بات یہاں پہ ختم ہو جاتی، لیکن نہیں، اگلا جملہ ایمان افروز ہے، وجد انگیز ہے، ایمان افروز ہے اگلا جملہ۔ رب ذوالجلال نے جبرائیل کے ذریعے پیغام بھیجا، محبوب ہمیشہ کہتے ہو نا رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، اور رب حبلی امتی کا معنی یہ نہیں ہے کہ مولا میری امت بخش دے، نا، رب حبلی امتی کا معنی ہے مالک میری امت میرے حوالے کر دے، میری امت میرے حوالے کر دے۔ پھر حساب لینا ہے نہیں لینا، کس کا لینا ہے کس کا نہیں لینا، وہ میں جانوں، میری امت میرے حوالے کر دے۔ ساری زندگی محبوب آپ کہتے رہے رب حبلی امتی، رب حبلی محبوب کو جا کے جبرائیل کہنا کہ سنیں انا اردہم یوم القیامت کما رجعت هذه الظبیۃ، محبوب جیسے یہ ہرنی اپنے بچوں کو دودھ پلانے کا وعدہ کر کے گئی تھی نا، اور وعدہ پورا کر کے واپس آ گئی ہے، یہ جانور ہو کے اس نے وعدہ توڑا نہیں ہے، پورا کیا ہے، بلا تشبیہ و بلا مثال۔ اس موقع کو غنیمت جان کے میں لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ لوگوں سن لو، یار سے جو وعدہ میں نے کیا ہے نا کہ قیامت والے دن اس کی امت اس کی جھولی میں ڈال دوں گا، میں وعدہ کر رہا ہوں کہ محبوب آپ کے غلام قیامت کے دن آپ کے سپرد کر دوں گا۔ پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے، خاک افتادو بس ان کے آنے ہی کی دیر ہے، خود وہ گر کر سجدہ میں تم کو اٹھاتے جائیں گے، اور وسعتیں دی ہے خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے۔ لیکن دوستان عزیز، جس ڈگر پہ ہم چل رہے ہیں، میں شاہ صاحب قبلہ کے حکم کی تعمیل میں صرف پیغام کے لیے ایک دو باتیں عرض کر دیتا ہوں آپ کے سامنے، وگرنہ میرا کام تو مکمل ہو گیا تھا جی، جو میں نے نوکری پیش کرنی تھی میں نے کر لی تھی۔ دیکھیے حاضرین و سامعین محتشم، رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمارا دوہرا تعلق ہے۔ کیسا تعلق ہے؟ دوہرا۔ ایک ہے آقا کا فرمان سننے سے پہلے، اور ایک ہے حضور کا فرمان سننے کے بعد۔ یہ دوہرا تعلق ہے ہر امتی کا، ایک حضور کا فرمان اقدس سننے سے پہلے اور ایک سننے کے بعد۔ میں اس کی دلیل قرآن حدیث پاک سے لاتا ہوں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحابہ کرام فرمان سننے سے پہلے حضور سے کتنا پیار کرتے تھے۔ آقا وضو کرتے تو حضور کے وضو کے پانی کے قطرے بھی زمین پہ گرنے، ایسے ہی ہے نا۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے سر نور سے اپنی زلفیں غلاموں کو عطا کرنے کے لیے جب تقسیم فرما رہے ہوتے، قبلہ ذکاء اللہ رضوی صاحب تشریف لے آئے، اہلا و سہلا مرحبا، اہلا و سہلا مرحبا۔ اللہ رب العالمین اس محفل پاک کو ان ہستیوں کے جملہ برکات و حسنات سے تمام حاضرین کو حصہ وافر نصیب فرمائے۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ نعرہ تکبیر۔ علماء کا اکرام آپ کے لیے ایک بہت بڑا میرے کریم رب کا انعام ہوتا ہے۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ میں عرض کر رہا تھا کہ ہر امتی کا اپنے محبوب سے دوہرا تعلق ہے، ایک فرمان سننے سے پہلے اور ایک فرمان سننے کے بعد۔ دیکھیے صحابہ کرام فرمان سننے سے پہلے پانی کے قطرے زمین پہ نہیں گرنے دیتے، آقا کی زلف ہائے امبرین زمین پہ نہیں گرنے دیتے۔ وہ کسی نے کہا نا عاشق نے کہ زلفیں ہیں کہ واللیل کے بکھرے ہوئے سائے، آقا زلفیں ہیں کہ واللیل کے بکھرے ہوئے سائے،
آنکھیں ہیں کہ قوسین شب قدر کھلے ہیں، گردن ہے کہ برفرق زمیں اوج سریا، اور لب صورت یاقوت شعاؤں میں دھلے ہیں، شعاؤں میں دھلے ہیں۔ دنیا کے ذویل عدل تیرے حاشیہ بردار، اور فردوس کی حوریں تیری بیٹی کی کنیزیں، فردوس کی حوریں تیری بیٹی کی کنیزیں۔ کوثر ہو گلستان ارم ہو کہ وہ طوبا، کوثر ہو گلستان ارم ہو کہ وہ طوبا، لگتی ہے تیرے شہر کی بکھری ہوئی چیزیں، لگتی ہے تیرے شہر کی بکھری ہوئی چیزیں۔ آقا کی زلفائے عنبری کو نہیں گرنے دیتے تھے، اور صحیح بخاری میں ہے واللہ ان تنخم نخامتا الا وقعت فی کف رجل منہم فدلک بها وجہہ وجلدہ۔ آقا لعاب دہن پھینکتے، صحابہ کرام اسے اپنی ہتھیلیوں پہ اٹھا کے اپنے چہروں پہ مل لیتے تھے۔ یہ ہے فرمان سننے سے پہلے کا تعلق۔ میں مشکات المصابیح اور شعب الایمان کی ایک روایت کا خلاصہ، اس میں سے تھوڑا سا پیغام نکال کے آپ کے سامنے رکھ کے بات ختم کرنا چاہتا ہوں۔ دوستان عزیز، کھو کے کھائیے رج نہیں ہوندا، کھو کے کھائیے رج نہیں ہوندا، ننگا پنڈا کج نہیں ہوندا، حق مار کے مکے جائیے پینڈا ہوندا جے حج نہیں ہوندا۔ ذرا اس کو ذہن میں رکھ کے سنیے گا۔ مشکات المصابیح، حضرت عبد الرحمن بن ابی قراد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی، جب صحابہ کرام یہ محبتوں کے اظہار کرتے نا تو ایک دن آقا نے بلا لیا، فرمایا ما یحملکم علی ھذا، صحابہ تم میرے وضو کا پانی، میری زلفیں، میرے گیسو، تم کوئی شے زمین پہ لعاب دہن زمین پہ نہیں گرنے، ایسا کیوں کرتے ہو؟ صحابہ کرام نے ہاتھ باندھ کے عرض کی آقا سونے جو لگ دے ہو، آقا سونے جو لگ دے ہو، گھول گھتاں میں خیش قبیلہ ہک سونے تیڑڑے ناتوں، قسم خدا دی مہی پیارا لگنے سن بابل ویر تے ماتوں، عمر گزارا وچ قدماں دے ہک وار جے آکھیں ہاتوں، غلام فریدا میں دور نہ تھی ساں تیری زلف دی ٹھنڈڑی چھاتوں۔ حضور پیارے جو لگتے ہیں۔ اب سنیے جواب، یہ ہے فرمان سے پہلے کا تعلق۔ آقا نے فرمایا تم مجھ سے اتنا پیار کرتے ہو؟ کہا جی حضور اتنا پیار کرتے ہیں۔ فرمایا تمہارا دل نہیں کرتا میں بھی تم سے پیار کروں، میرا رب بھی تم سے پیار کرے؟ تم تو کرتے ہی ہو، تمہارا دل نہیں کرتا میں اور میرا رب دونوں تم سے پیار کریں؟ عرض کی حضور کیوں نہیں چاہتے؟ فرمایا پھر حدیث کا میں ایک حصہ صرف آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ آقا نے فرمایا اگر تم چاہو نا کہ میں بھی تم سے پیار کروں تو پھر سچ بولا کرو۔ پھر کیا بولا کرو؟ سچ بولا کرو۔ سنو ہم مرد ہیں صاحب، بڑے بے درد ہیں صاحب، جواں مردی کے پتھر سے کچل دیتے ہیں پھولوں کو، کہاں ہم یاد رکھتے ہیں محبت کے اصولوں کو، کریں وعدہ کسی سے جو تو وعدہ توڑ جاتے ہیں۔ شاہ جی یہ میری اپنی تک بندی ہے جو میں پیش کرنے لگا ہوں، لفظوں کو جوڑا ہے۔ کریں وعدہ کسی سے جو تو وعدہ توڑ جاتے ہیں، جو ہم سے پیار کر بیٹھے اسی کو چھوڑ جاتے ہیں۔ ہے دنیا کی ہوس ایسی، حشر کیسا قبر کیسی، فحاشی ہے عیاشی ہے سمندر کے بھنور جیسی، خدا کی یاد سے غافل، نبی کے دین سے جاہل، اور نمازی کب بنیں گے ہم کیا جب موت نے گھائل، نمازی کب بنیں گے ہم کیا جب موت نے گھائل۔ یہ دنیا چھوڑ جانی ہے، قبر کی رات آنی ہے، وہاں پر ایک ایک پسلی چٹک کر ٹوٹ جانی ہے۔ یہ دولت یار سب غائب، نہ کیوں کر تو ہوا تائب، ہے کتنا درد اب صاحب، بڑا تو مرد تھا صاحب، بڑا تو مرد تھا صاحب۔ دوستان عزیز، میں تیرے مزار کی جالیوں ہی کی مدحتوں میں مگن رہا، میں تیرے مزار کی جالیوں ہی کی مدحتوں میں مگن رہا، تیرے دشمنوں نے تیرے چمن میں خزاں کا جال بچھا دیا، تیرے بدر و احد کے باب کے میں ورق پلٹ کے گزر گیا،
مجھے صرف تیری حکایتوں کی روایتوں نے مزہ دیا، تیرے حسن خلق کی ایک جھلک میری زندگی میں نہ آ سکی، میں اسی پہ خوش ہوں کہ شہر کے در و بام کو تو سجا دیا۔ اور کبھی اے عنایت کم نظر تیرے دل میں یہ بھی کسک اٹھی، کبھی اے عنایت کم نظر تیرے دل میں یہ بھی کسک اٹھی، جو تبسم رخ زیست ہے اسے تیرے غم نے رلا دیا۔ ہمارے غم کریم آقا کو دکھی کرنے کا سبب بنے، ہم زندگی یوں گزارے تو پھر یہ سب کچھ ہم اپنی لذتوں کی خاطر کرتے ہیں۔ لبھاتا ہے دل کو کلام خطیب مگر لذت شوق سے بے نصیب، لبھاتا ہے دل کو کلام خطیب۔ لوگ کہتے بڑا مزہ آیا یار، کیا آواز تھی، کیا انداز تھا، کیا شعر پڑھے، کیا قرآن کی تلاوت کی۔ لبھاتا ہے دل کو کلام خطیب مگر لذت شوق سے بے نصیب، بیاں اس کا منطق سے سلجھا ہوا، لغت کے بکھیڑوں میں الجھا ہوا۔ وہ صوفی کے تھا خدمت حق میں مرد، محبت میں یکتا حمیت میں فرد، عجم کے خیالات میں کھو گیا، یہ سالک مقامات میں کھو گیا، اور بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راکھ کا ڈھیر ہے۔ ہم راکھ کا ڈھیر بن گئے ہیں، راکھ کا ڈھیر بن گئے ہیں۔ اس بات پہ مجھے اجازت دے دیں، یہ ذکر نیم شبی، علامہ نے کہا تھا یہ ذکر نیم شبی، یہ مراقبے، یہ سرور، یہ جو مزے لیتے ہیں نا ہم، کبھی ایکو کے کبھی پیسوں کے اچھلنے کے، یہ جو ہم مزے لے لے کے مسجد میں اور اللہ کی محبوب کے ذکر کی محفل میں، اور جا کے پھر غفلت کی نیند، دیکھیں نا محفل آپ بھی کر رہے ہیں، اور قبلہ علامہ صاحب بیٹھے ہیں، محفل ایک ریاض الجنہ میں حضور کے سچے سچے غلاموں نے بھی کی تھی، صحیح مسلم ہے۔ حضرت حسان نعت پڑھنے والے تھے، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کے سارے صحابہ سننے والے تھے، انہوں نے نعت پڑھی، صحابہ نے سنی، طویل حدیث ہے میں اس کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں، نعت پڑھی، صحابہ نے سنی، محفل ختم ہو گئی، آقا گھر گئے، آقا گھر گئے، کہا عائشہ آج جو ابھی ریاض الجنہ میں میرے غلام میری عظمتیں رفعتیں شانیں بیان کر رہے تھے، جو محفل سجی ہوئی تھی، اس کا رزلٹ بتاؤں تمہیں، رزلٹ کیا ہے؟ عرض کی حضور بتائیں کیا رزلٹ ہے؟ فرمایا عائشہ شفا وشتفا، اس محفل میں نعت پڑھنے والے کا دل، نعت سننے والوں کے دل ہر گناہ کی بیماری سے شفا پا گئے۔ میں جملہ پھر بولنے لگا ہوں، اس محفل نعت میں نعت پڑھنے والے کا دل اور نعت سننے والوں کے دل ہر گناہ کی بیماری سے کیا پا گئے؟ شفا پا گئے۔ ہماری شفا یہی ہے نا، رات 2:30 بجے تک محفل کریں اور صبح فجر نہ پڑھے، صبح فجر نہ پڑھے، فرض پلائی بیٹھے یا نفلہ نیتی جانے ہیں، دل دے پاک پوتر حجرے پری پلیتی جانے ہیں، وہ گھر نو جا کے سارے سوچئے ایک ہی کیتی جانے ہیں، ایک ہی کیتی جانے ہیں۔ کاش ہماری محفل نعت ایسی ہو کہ جس کے نتیجے میں کوئی دل تو ہو جس پہ دستک ہو نا۔ یہ ذکر نیم شبی، یہ مراقبے، یہ سرور، تیری خودی کے نگہباں نہیں تو کچھ بھی نہیں، خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ آؤ، جزاک اللہ بیٹے، جزاک اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ یا جزاک اللہ، جزاک اللہ بیٹے، تیرے چٹے، بلکہ میں تیرے تو کہتا ہی نہیں ہوں، میرے چٹے کپڑے کس کم آون، میرے چٹے کپڑے کس کم آون، جے اندروں ہووے کالا ہو، باہروں چاڑو کسے نہیں کم دا، او جے اندر لگ جائی جالا ہو۔ یہ جو ہمارے اندر لگے ہوئے جالے ہیں نا، کوشش کریں کہ ہماری محافل و مجالس اس طرح با مقصد بن جائیں کہ یہ اندر کے جالے اتریں، جالے اتریں۔ ماں کو اگنور کرنے والا کریم آقا کی محفل میں بیٹھ کے گھر میں جائے نا، تو ماں کی عزت و حرمت پہ اس طرح لگ جائے کہ ماں کہے واہ واہ واہ، محفل میں گیا تھا واقعتاً حضور کی تعلیمات کا رنگ چڑھ گیا ہے،
چڑھ گیا. بے نمازی پکا نمازی بن جائے. حلال و حرام کو بھول جانے والا. میں تو حیران ہوتا ہوں, ہم اپنے بچوں کو کانٹا نہیں چبھنے دیتے, لیکن رزق حرام کی صورت میں جہنم کے انگارے ان کے منہ میں ڈال دیتے ہیں. کیا پیار ہے ہمارے, کیا سوچیں ہماری. دوستان عزیز, علامہ اقبال کے پیغام پہ مجھے اجازت دیجیے. کون ہے تاریک آئین رسول مختار, کون ہے تاریک آئین رسول مختار, مصلحت وقت کی ہے کس کے عمل کا معیار, کس کی آنکھوں میں سمایا ہے شعار اغیار, ہو گئی کس کی نگاہ طرز سلف سے بیزار, قلب میں سوز نہیں روح میں احساس نہیں, کچھ بھی پیغام محمد کا ہمیں پاس نہیں. ہم اس پیغام کو یوں بھول بیٹھے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں بس میں سنیا ہوتے اس نے ہونا جدے موڈے کملی کالی, تو بس جو مرضی کر دے رہو. ایسا نہیں ہے. یہ جو مرضی کرتے رہو کی زندگی گزار کے گئے تو ممکن ہے وہ کالی کملی والے آقا دیکھ کے ہی چہرہ پھیر لیں. 3 بار امام زرقانی المواہب اللدنیہ کی شرح زرقانی میں یہ روایت لائے ہیں. 3 بار آقا نے کہا, اور میں تو جب یہ پڑھتا ہوں رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. 3 بار کہا آپ نے فرمایا تباہی ہے اس شخص کے لیے, تباہی ہے اس شخص کے لیے, تباہی ہے اس شخص کے لیے. حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ پاس بیٹھی تھی. عرض کی یا رسول اللہ کس کے لیے؟ فرمایا اس کے لیے قیامت والے دن بھی جسے میری زیارت نصیب نہیں ہے. قیامت والے دن یشتہی کل مومن و کافر ان یرا وجہی, ہر مومن کافر چاہے گا آج اس کو تکیں جس کے لیے بزم کونین سجی تھی, آج اس کو تکیں جس کو رب فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا کہتا تھا. لیکن فرمایا 3 بار بربادی ہے اس شخص کے لیے جس کو قیامت والے دن بھی حضور کے چہرے کا دیدار نہیں کرایا جائے. دوستان عزیز, ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں ہے کہ ہم زندگی کس ڈھب پہ گزار رہے ہیں. ہو رہی ہے عمر مثل برف کم, چپ کے رفتہ رفتہ دم بدم, سانس ہے ایک راہ روے ملک عدم, دفعتن ایک روز یہ جائے گا تھم, اور کاش جب تھمے تو زبان پہ ہو میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے, کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے. اللہ آپ کو دارین کی سعادتیں عطا فرمائے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. میں اپنے لیے اس محفل اور مجلس کا بہت بڑا تحفہ جو لے کے جا رہا ہوں وہ میرے دائیں بائیں بیٹھے ہوئے ان پرنور چہروں کی محبت اور زیارت ہے, اور ان کے ساتھ میری ملاقات ہے. یہ مجھے ہمیشہ یاد رہے گی. اللہ آپ کو دین و دنیا کی بھلائیاں عطا فرمائے. وآخر دعوانا